بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ تحریک انصاف جس کے آزاد امیدواران نے 90 سے زائد نشستیں حاصل کی، اور تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی ایسا معاملہ نہ ہوتا تو اس کی نشستیں 170 سے 180 تک ہونی تھی۔ بہرحال یہ تو ایک تحریک انصاف کی اپنی رائے ہے، اپنی سوچ ہے، اور اس حوالے سے وہ بہت زیادہ بول بھی رہی ہے، پروپیگنڈا بھی کر رہی ہے۔ بہرحال جو حقیقت ہے وہ علاقوں میں لوگ از خود جانتے ہیں کہ کون کہاں کہاں سے جیتا یا کس کے نمبر زیادہ تھے۔ اس پر بھی تفصیل سے بات ہوگی، اور ہم بات کریں گے کہ تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے پہلو میں کیسے گئی اور اس کے پاس کس طرح چلی گئی۔ تحریک انصاف کے اس حوالے سے مقاصد کیا ہیں، اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل میں اب یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کون ہے، صاحبزادہ حامد رضا کا تعلق کہاں سے ہے، صاحبزادہ حامد رضا کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور عمران خان کے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا کا تعلق کیا ہے، اور سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کے درمیان یہ قربت یہ کیسے پیدا ہوگی، اس پر بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے، اور یہ فیصل آباد کے روحانی بزرگ گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے والد صاحبزادہ فضل کریم بہت اہم شخصیت تھے، بہت سیاسی رہنما تھے۔ صاحبزادہ فضل کریم کا پاکستان کے اندر ایک بہت نام تھا، ایک دبنگ نام تھا۔ وہ اپنا مذہبی شخصیت کے ساتھ ساتھ بڑے سیاسی رہنما بھی تھے۔ اور صاحبزادہ فضل کریم جو 1997 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف تھے، تو صاحبزادہ فضل کریم میاں محمد شہباز شریف کی کابینہ میں صوبائی وزیر اوقاف کے عہدے پر فائز تھے۔ صاحبزادہ فضل کریم اپنی جادوئی شخصیت سے میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کے انتہائی قریب تھے۔ گو ان کی ایک اپنی سیاسی شخصیت تھی، اپنی ایک جماعت تھی، لیکن وہ حکومت میں ان کے ساتھ شامل تھے۔ اور صاحبزادہ فضل کریم نے بطور صوبائی وزیر اوقاف محکمے کے لیے بھی کافی بہتر خدمات سر انجام دی تھیں، اور پنجاب کے اندر اولیاء اللہ کے مزارات کو انہوں نے تزئین و آرائش کے حوالے سے اور دیگر زائرین کی سہولتوں کے حوالے سے محکمہ اوقاف کو ایک بہتر انداز میں چلایا تھا۔ صاحبزادہ فضل کریم اپنی شخصیت کے انتہائی نفیس انسان تھے، اور جب مشرف کی طرف سے نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی اور میاں محمد شہباز شریف اور میاں نواز شریف جلا وطن ہو کر سعودی عرب چلے گئے، تو پھر صاحبزادہ فضل کریم نے اپنی ایک سیاست نئے انداز سے شروع کی، اور بعد ازاں ان کا اس خاندان کا صاحبزادہ فضل کریم کا مسلم لیگ نون کے ساتھ کسی طرح کبھی تعلق برقرار نہ رہا۔ اور اب جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں، یہ کچھ عرصہ سے 6-7 سال سے عمران خان کے ساتھ انتہائی قریبی تھے۔ عمران خان کی جو نواز شریف حکومت کے خلاف مہم تھی، اس میں یہ فیصل آباد سے بطور سربراہ سنی اتحاد کونسل عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جماعت نے تحریک انصاف کو پہلو بہ پہلو بڑے بھرپور انداز میں سپورٹ کیا۔ بلکہ اب جو صورتحال تھی، 9 مئی کے واقعات کے بعد صاحبزادہ حامد رضا بھی منظر سے غائب تھے۔ اب انہوں نے فیصل آباد کے اندر سے الیکشن لڑا قومی اسمبلی کا، وہ قومی اسمبلی کا الیکشن جیتے۔ اب چونکہ تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسا راستہ ہی نہیں تھا، تحریک انصاف نے بہت ساری دوسری جماعتوں سے بھی رابطے کیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں
کہ تحریک انصاف کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے بڑی ساری جماعتوں سے اس حوالے سے بات کی کہ وہ ان کے قریب چلے جائیں یا ان کا نام لے لیں تاکہ مخصوص نشستیں حاصل کی جا سکیں۔ انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی رابطہ کیا، انہوں نے دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی اندرون خانہ رابطہ کیا، مولانا شہرانی کی JUI سے بھی رابطے میں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز جو KPK میں بنی تھی اس کے ساتھ بھی رابطے میں آئے، لیکن یہ ایک گیم تھی، تحریک انصاف کا ایک گیم پلان تھا کہ انہوں نے دکھایا کچھ اور کیا کچھ، لیکن ان کے اندرون خانہ جو سب سے پہلے معاملات طے تھے وہ صاحبزادہ حامد رضا سے ہی طے تھے کہ اگر ایسی شکل آئی، انہیں بلے کا نشان نہ ملا، آزاد حیثیت سے ان کے ارکان منتخب ہوئے، تو پھر اینڈ پر وہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم کو استعمال کریں گے۔ اب تحریک انصاف کے جو جیتے ہوئے رہنما ہیں انہوں نے جو فارم فل کر دیے ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں جس کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو بنیادی رکن یا بنیادی ارکان ہیں، کیا ایک نئی جماعت میں جانے کے بعد ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کس حیثیت سے دیکھے گا؟ کیا انہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے یہ جو پلیٹ فارم تحریک انصاف نے حاصل کیا ہے، کیا تحریک انصاف کے اس حوالے سے یہ مقاصد پورے ہوں گے؟ یہ بھی آنے والے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ لیکن تحریک انصاف چونکہ بہت سارے پلانز تیار کر کے میدان میں کھیل رہی ہے، اس حوالے سے انہوں نے اپنے گیم پلان کے مطابق اب مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ اب پشاور ہائی کورٹ میں وہ جواز پیش کریں گے کہ چونکہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم حاصل کر لیا ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ حکم دیا جائے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں پورے پاکستان میں، ان نشستوں پر تحریک انصاف کا جو اب سنی اتحاد کونسل کا پلیٹ فارم ہوگا اس پلیٹ فارم کو بھی وہ مخصوص نشستیں دی جائیں۔ بہرحال اب یہ قانونی ماہرین نہیں بتا سکیں گے کہ جو آزاد ممبران تھے تحریک انصاف کے، جنہیں تحریک انصاف نے اپنا امیدوار کلیم کیا ہے اور وہ ایک نئی جماعت میں ضم ہو چکے ہیں، تو کیا قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا واقعہ تحریک انصاف کے اس گیم پلان کے بعد سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کے بعد کیا وہ مخصوص نشستیں حاصل کر سکیں گے؟ یہ نہیں، یہ بھی آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔